بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک التزکیہ لشہود الزنا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ علتم بواسطۃ الشہادہ فلو رجع المزکون ضمنوا الدیہ خلافا لہم۔ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے گواہوں کا تزکیہ کرنا، جسے آپ اسکروٹنی کہتے ہیں، یعنی تحقیق کرنا کہ یہ گواہ گواہی کے اہل تھے یا نہیں تھے۔ تو جو تزکیہ کرنے والے ہیں انہوں نے گواہوں کے بارے میں کہا کہ یہ گواہ کے اہل تھے، انہوں نے گواہی دی، یا تو قتل کی گواہی دی یا رجم کی گواہی دی، زنا کی گواہی دی جس کی وجہ سے رجم ہوا۔ بعد میں وہ تزکیہ کرنے والے اس تزکیے سے رجوع کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ یہ اہل ہیں یہ غلط کہا تھا، وہ اہل نہیں تھے۔ تو ایسی صورت میں اب شہادت تزکیے کے ساتھ معتبر ہے، جس طرح پہلے شرع پائی گئی، پھر ملک اور پھر حکم اسی طرح یہاں پہلے شہادت ہے، شہادت کے بعد تزکیہ ہے، اور تزکیہ پر ہی شہادت موقوف ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بنیادی جو علت قرار دی وہ تزکیے کو قرار دی۔ شہادت کے واسطے سے تزکیہ یہ علت ہے، پس تزکیہ کرنے والے اگر اپنے اس تزکیے سے رجوع کر لیتے ہیں ضمنوا الدیہ، تو اب قتل کی گواہی تھی تو ظاہر ہے قتل کر دیا گیا، زنا کی گواہی تھی، معاملہ رجم کا تھا تو رجم کر دیا گیا۔ تو اب جو جان جو ضائع ہوئی ہے تو اس پر وہ دیت کے ضامن ہوں گے، ٹھیک، خلاف لہما، صاحبین جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ کہہ رہے ہیں وَقَضَا كُلُّ مَا هُوَ عِلَّةُ الْعِلَّةِ، اسی طرح ہر وہ شے کہ جو علت کی علت بنتی ہے، ٹھیک، تو چونکہ اس علت اور حکم کے درمیان میں علت العلت متخلل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ بھی سبب کے مشابہ ہے۔ فَإِنَّهُ عِلَّةٌ تَشْبَهُ الْأَسْبَابِ، یہ بھی وہ علت ہے کہ جو اسباب کے مشابہ ہے۔ کالرمی، فَإِنَّهُ عِلَّةُ الْقَتْلِ بِالْوَسَائِطِ، کیونکہ بظاہر تو تیر پھینکنا یہ علت ہے، لیکن یہ علت اس جانور تک یا وہ شکار تک جو پہنچا ہے تو وہ واسطوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور وہ واسطے کیا ہے کہ ہوا کی جو ریزز ہیں یا ویوز ہیں تو وہ ان ویوز اور ان لہروں پر یہ تیر جو ہے وہ تیرتا ہوا اس تک جو ہے وہ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ یہی ویوز، یہی لہریں اگر تیر جس طرف جا رہا ہے اگر اس کے موافق ہیں
تو تیر بآسانی پہنچ جاتا ہے، اور یہی ویوز لہریں اگر تیر کے مخالف ہیں تو پھر تیر کا پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مخالف ہوا کے مخالف سمت میں جو وہ تیر نشانے پہ لگنا، تو اس کے لیے پھر اسی طریقے کی قوت اور طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اس تیر کے پھینکنے اور لگنے میں چونکہ کچھ واسطے ہیں، اور اسی کے واسطے سے پھر یہ رمی جو ہے وہ علت بنتی ہے۔ تو کہہ رہے فَإِنَّهُ عِلَّةُ الْقَتْلِ بِالْوَسَائِطِ، درمیان میں کچھ ذرائع، کچھ واسطے ہیں، کچھ وسیلے ہیں جس کے ذریعے سے تیر جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ وَوَصْفٌ لَهُ شِبْهُ الْعِلَلِ، اور ایک ایسا وصف کہ جو علت کے مشابہ ہے۔ وَهُوَ الْعِلَّةُ مَانًا فَقَط، تو اب ایسا وصف کہ جو علت کے مشابہ ہے اس میں صرف علت مانوی کا معنی ہے۔ کَأَحَدِ وصفی العلت، جیسا کہ علت کے دو اوصاف میں سے ایک، کالقدر او الجنس، تو اگر یہ دونوں پائے جائیں تو حرمت حقیقی ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پایا جائے تو وہاں شبہت علت پایا جائے گا، اور شبہت علت شبہت حرمت کو ثابت کرے گا۔ ادھار کے اندر چونکہ شبہت ربا ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں میں سے کوئی ایک علت پائی جائے گی تو وہاں پر شبہت حرمت کے طور پر حرمت آ جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں یحرم النسیہ، تو قدر اور جنس اگر قدر پائی جائے، دونوں کی قدر مشترک ہو، جیسے گندم اور جو، ان دونوں کی قدر مشترک ہے، دونوں مکیلی ہیں، یا گندم اور کھجور، ٹھیک ہے، یا نمک اور جو، چار چیزیں مکیلی ہیں، دو چیزیں وزنی ہیں، تو ان چاروں میں سے کوئی سی بھی دو چیزیں لے لیں اور ایک کو دوسرے سے بیع کریں، تو ایسی صورت کے اندر یہ تفاضل جو جائز ہے، کیونکہ جنس مختلف ہو گئی، لیکن ادھار ناجائز ہے، کیونکہ عوضین سے نفع اٹھانا ہے کہ جو شبہت حرمت کی طرف لے کر جائے گا۔ فَإِنَّهُ شُبْهَةُ الْفَضْلِ، کیونکہ ادھار میں کیا ہے؟ شبہت فضل ہے، کہ تم اپنے عوض سے بھی نفع اٹھا رہے ہو، سامنے والے کی عوض سے بھی نفع اٹھا رہے ہو، تو یہ عوضین سے بیک وقت نفع اٹھانا ہے۔ فَيَثْبُتُ بِشُبْهَةِ الْعِلَّةِ، تو شبہت فضل شبہت علت سے ثابت ہو جائے گا۔ وَعِلَّةٌ مَعْنًى وَحُكْمًا، اور ایک علت کہ جو مانوی یعنی ثبوت حکم میں مؤثر بھی ہوتی ہے، وحکمن، اور اس کے پائے جانے پر حکم بھی پایا جاتا ہے، لا اسمن، لیکن اسمی کا معنی اس میں نہیں ہوتا، کا آخری وصفی العلتی، علت کے دو اوصاف ہوں، ایک تو پایا جائے لیکن دوسرا نہ پایا جائے، تو آپ کو پتہ ہے جب تک دوسرا نہیں پایا جائے گا اس وقت تک حکم نہیں پایا جائے گا، تو اس کا مطلب دوسرا وصف یہ حکم کے ثبوت میں مؤثر بھی ہے، اور یہی دوسرا وصف جیسے ہی پایا جائے گا حکم بھی پایا جائے گا، تو علت مانوی بھی ہو گیا اور علت حکمی بھی ہو گیا۔ جیسے کا انتی طالق ان دخلتی ہاتین الدارین،
اگر تو ان دو گھروں میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، ٹھیک، اور عورت ایک گھر میں داخل ہو چکی ہے، صحیح، اگر تو ان دو گھروں میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، اور عورت ایک گھر میں داخل ہو چکی ہے، تو جب تک دوسرے گھر میں داخل نہیں ہوگی وقوع طلاق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب اب یہ جو دوسرے گھر میں داخل ہونا ہے یہ علت مانوی بھی ہے، کیونکہ وقوع طلاق میں یہ دوسرے گھر کا دخول جو ہے یہ مؤثر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے پائے جانے پر حکم بھی پایا جا رہا ہے، تو علت حکم بھی ہو گیا۔ تو طلق ان وجد الثانی فی الملک، اس کے ملک نکاح میں رہتے ہوئے اگر دوسری شرط یا دوسرا وصف پایا گیا تو اسی صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ لأن التأخر هو المؤثر، کیونکہ جو متأخر ہے وہی ثبوت حکم میں مؤثر ہے۔ وعلة اسم وحکم لا معنی، اور ایک علت جو ہے وہ علت اسمی بھی ہے، حکمی بھی ہے، لیکن مانوی نہیں ہے۔ مانوی کا مطلب کہ جس کو علت قرار دیا جا رہا ہے وہ مؤثر نہیں ہے، بلکہ مؤثر اس سے پیچھے کوئی اور معنی، کوئی اور شے ہے، کا سفر والنوم للترخص والحدث، جیسا کہ نماز روزے میں رخصت کے لیے سفر کو علت قرار دیا جائے اور حدث کے لیے نیند کو علت قرار دیا جائے۔ فَإِنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي التَّرَخُّصِ الْمَشَقَّةُ وَأُقِيمَ السَّفَرُ مَقَامَهُ، کیونکہ یہاں پر رخصت میں جو چیز مؤثر ہے وہ مشقت ہے، پس سفر کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اسی طرح نیند اصل جو وقوع حدث میں جو چیز مؤثر ہے وہ ہے استرخاء مفاصل، اعضاء کا، جسم کا، جوڑوں کا ڈھیلا ہو جانا، ٹھیک، تو جب جسم ڈھیلا ہو گیا تو اب مخرج سے زن غالب ہو گیا ریح کے خارج ہونے کا، ٹھیک، تو پس اور چونکہ زن غالب ہے کیونکہ جسم کے اندر ہوا بھی بھری ہوئی ہے، تمام چیزیں، تو اب اس کو اپنے راستے سے نکلنے کا امکان غالب ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کی جو حس ہوتی ہے یا انسان کی جو بیداری ہوتی ہے وہ اس کو چوکنا رکھتی ہے، اور جب اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا اپنے جسم کے اوپر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی استرخاء مفاصل حدث کے وقوع کا سبب بنتے ہیں، لیکن ظاہر میں چونکہ نیند ہے، نیند جو ہے وہ استرخاء مفاصل کی موجب ہے، تو اس وجہ سے پیچھے علت اگرچہ کچھ اور ہے لیکن ظاہر میں جو شے اس حقیقی علت، پوشیدہ علت کی طرف لے کر جا رہی ہے اسی کو اس کے قائم مقام قرار دے دیتے ہیں۔ بقا قسم ثامن وهو العلت حکما فقط، یہ وہ ہے جو فقط علت حکمی ہے، کا حفر البیر، جیسا کہ کنویں کو کھودنا، ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔
چلو ہے وہی پڑھنی ہے، پیپر میں ہے. کل کیا دن ہے؟ پیپر کب سے ہے؟ 26 مارچ، 26 فروری، اور تنظیم کے 3 مارچ، 5 ہوں گے. اچھا آپ کے، اور تنظیم کے کون کون دے رہا؟ درس نظامی کے کون کون دے رہا؟ درس نظامی کے یہ لوگ دے رہے ہیں. صحیح ہے. باقی تخصص کے تنظیم کے کون کون دے رہا؟ 1 2 3 4 5 بس. آپ لوگ نہیں دے رہے خان صاحبان؟ تنظیم اچھا آپ درس نظامی کر رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی. بحث و شرط، اجل العالم کے اندر ایک تو جو اصطلاحات ہیں اس کو آپ یاد کریں. افتاء کسے کہتے ہیں؟ افتاء کی اقسام کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر اس کے بعد تقلید ہے، تقلید کی تعریف، تقلید حقیقی، تقلید شرعی، تقلید عرفی. یہ تعریفات بما امثلہ آپ کو ازبر ہونی چاہیے. افتاء اور حکایت میں فرق پتہ ہونا چاہیے آپ کو. پھر اجل العالم کی جو اعلام کی جو اصل جو وجہ ہے